ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے شروع عشرے کو یعنی ابتدائی 10 دنوں کو شروع کے 10 دنوں کو ایک خاص فضیلت اور تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر ایک عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم عبادت یعنی حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی عشرے کے اندر ایک اور عظیم عبادت قربانی کو ادا کیا جاتا ہے، اور اسی عشرے کے اندر تکبیر و تحلیل کا ایک خاص طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان 3 عظیم عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کو ایک خاص تقدس اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر اپنی عبادت جتنی محبوب ہے اتنی سال کے کسی اور دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو محبوب نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کے برابر روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ پورے سال تک مسلسل روزے رکھتا ہے، اس وقت جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ذی الحج کے ایک روزے کے بدلے اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ذی الحجہ کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے اللہ کے رسول کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول ذی الحج کے شروع کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذی الحج کے ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ جو عرفے کا دن بھی کہلاتا ہے، اس دن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔